ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دور کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں جسے ہم فتنۃ الدہیمان سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ دور جو ہے ایٹماسفیئرلی یعنی موسمی طور پہ یعنی اس طریقے سے ہوگا کہ بالکل کالی اندھیری ہوں گی رات، دن کا اجالا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس میں چاند اور سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ نہیں پہنچیں گی۔ ہم نے حوالہ دیا آپ کو سورۃ الفلق سے اور حدیث بھی پڑھ کے سنائی، اور آپ کو اس دہیمان کا لغوی مفہوم بھی سمجھایا کہ اس کا محور یہی ہے لغوی مفہوم کا کہ اندھیری کالی مصیبت، اس طریقے سے آپ سمجھ لو کہ وہ اس طریقے سے فتنہ ہوگا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سبب ہوں گی، یعنی وہ ایک وجہ ہوں گی اس فتنے میں جو اس حالات کے حساب سے قائم ہوں گی، کیونکہ وہ ایک عذاب ہے۔ عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو دو گروہوں کو لڑائیں گا، وہ ایک جنگ ہے، اس جنگ سے اٹھنے والے اثرات جو ہے وہ دہیمان کی صورت میں، کالی اندھیری رات کی صورت میں لوگوں پہ مصیبت بن کے اتریں گی۔ تو یہ چیزیں آپس میں ملتی ہے، جوڑ کھاتی، میلاب ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پناہ مانگا جائے۔ اس سے اہل ایمان کو کہا گیا کہ جب وہ مصیبت قائم ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ اب اس دور سے کتنے قریب ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں نے تو آپ کو پچھلی نصوں سے بتا دیا کہ وہ دور زیادہ دور نہیں ہے، ایک جنریشن ہے، 16 17 میکسیمم 18 سال آپ لگا لیں، وہ دور تو آنے والا ہے۔ اور حالات کرنٹ افیئر پہ بھی اگر آپ نظر رکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دو بڑے جو گروہ ہیں وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ جا کے ٹکرا جائیں گے۔ اب تو ان کی جو بھی ہے صورتحال جو چل رہی ہے وہ یہی لگتا ہے کہ وہ کہیں رکنے والی نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ ٹکراؤ ہو جائے گا، اور جب وہ ٹکراؤ ہوگا تو بڑا زبردست ٹکراؤ ہوگا، اور وہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں پورا لے لے گا اور دنیا کا تقریباً خاتمہ کر دے گا۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ 99% لوگ چلے جائیں گے دنیا سے۔ اس سازش کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ میں کھل کر بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یوکرین کا صدر زیلنسکی کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، اور وہ سازش اس چیز کو بند کرنا نہیں چاہتا ہے۔ حالانکہ کرنٹ افیئر سے میں آپ کہیں گے آپ کا تعلق نہیں، چونکہ ہمیں اپنی جب ریسرچ رکھنا پڑتی ہے تو ہر ایک پہ نظر رکھنا پڑتی ہے۔ یہ جو وقت آخر ہے، یہ آپ اس میں اکنامکس بھی بات کروں گا، اس میں آپ پولیٹیکل بات بھی کروں گا، اس میں آپ کو تاریخ کے حوالے بھی دوں گا، اس میں آپ کو نیوکلیر فزکس بھی بات کروں گا، میں آپ سے ہر چیزیں میں بات کروں گا، کیونکہ مجھے اس چیز پہ دلائل دینے ہیں کہ واقعی ہم اس دور میں گزر رہے ہیں جس کا ذکر قرآن و حدیث سے ہمیں مل رہا ہے۔ یہ قرآن و حدیث تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کتاب کو غور خوض کرنے کی دعوت دیتا ہے، تو ہم غور خوض کر رہے ہیں، اس طریقے سے حوالوں سے کر رہے ہیں۔ تو جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کرنٹ افیئر میں نظر آ رہے ہیں، وہ یہی لگتے ہیں کہ آگے جا کے یہ تباہی کی صورتحال میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب جو دور چل رہا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ دور کیا ہے۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم پہلے چلے جاتے ہیں حضرت جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے جو ہے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ پہلے بھی اس حدیث کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اشارے سمجھانے کے لیے وہ حدیث بڑے قائم آتی ہے، کیونکہ وہ آخری زمانے کے لیے اشارے ہیں اور اس کو سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ آئیں پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عمر بن خطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يلا عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له اسأله يصدقه قال أخبرني عن الإيمان
قال صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وشر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عن بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها قال صلى الله عليه وسلم تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفى العار عالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من سائل قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مسلم صحیح مسلم سے حدیث جبریل بڑی مشہور ہے. اچھا میں ایک رفلی ترجمہ کر لیتا ہوں کیونکہ پورے نقاط میں اگر بحث کرے تو بہت بڑی لمبی ہوں گی، لیکن اس کی آخری بات کو جو ہے نا اہمیت دیتا ہوں کیونکہ وہ جو ہے ہماری موضوع کے آج کے موضوع کے لیے ضروری ہے، اس بات پہ روشنی ڈالنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوا، انتہائی سفید لباس اور بال انتہائی سیاہ، اس پر سفر کے اثرات نہیں پائے جاتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا. یعنی کوئی جانتا نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ اس سے مسافر ہو، کیونکہ مسافر پہ غد و غبار کے سفر کے اثرات تو ہوتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے اور اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ رکھ لیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کی زیارت کرو، یعنی حج کرنا. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. تو ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. اچھا اس میں ایک بات ہے، میں اس بات کو یہاں تھوڑا سا ایک وضاحت کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا علم نہیں تھا کیونکہ اس حدیث سے وہ یہ مطلب لیتے ہیں. تو یہ بات تو جبریل بھی جانتے تھے، پھر جبریل کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ آخرت کا علم بتائیے. اور پھر وہ حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ جس بات کی وہ تصدیق خود کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، تو یہ کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو پتہ تھا لیکن بتانے کا حکم نہیں تھا. اب آگے چلتے ہیں، چلیں. تو اس نے کہا تصدیق بھی کرتا ہے، اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم الآخرت پر، قیامت پر ایمان رکھو اور خیر و شر کی تقدیر پہ ایمان لاؤ. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا. اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل سے زیادہ بتانے والا نہیں جانتا. یعنی آپ بھی جانتے ہیں کب آئیں گے اور میں بھی جانتا ہوں یہ کب آئیں گے. اس سے یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم. کہا آپ جو وہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹائم کب ہے، لیکن آپ کو اس وقت حکم نہیں ہے کہ اس بات کو اب افشا کریں. تو کہا کہ آپ نے بڑی حکمت سے جواب دیا کہ پوچھنے والے کا اور بتانے والے کا علم یکساں ہے. تو یہ بات تو یہی ہے. تو اچھا اب یہ بات آگے اس پر وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نشانیاں سننی ضروری ہے کیونکہ اب اس کی تشریح ہوں گی نشانیوں کی، اور اسی سے ہمیں پتہ چلیں گا کہ ہم کس دور میں. ان نشانیوں سے ہی پتہ چلیں گا کہ ہم اس دور دہیمہ کے کتنے قریب ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی جو ہے اپنے مالک کو یا مالکہ کو جنے گی اور یہ دیکھو گے کہ ننگے پیر اور بدن، قلت معیشت کے لوگ اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لیں گے. اچھا اب یہ دو خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہو گئی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ، کیونکہ یہاں
جو ہے یہ لفظ ہے ربتھا، ربتھا کا مراد مؤنث سے یعنی مالکہ، اور کہیں پہ ہر واو ہے کہ ربہ کہ مالک کو، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے جنیں گی۔ ایک یہ خبر ہے، اور دوسری خبر ہے کہ اونچی اونچی عمارت یعنی بکریاں چرانے والے یعنی صحرائی بدو اور قلت معیشت کے مارے لوگ۔ اچھا ایک بات یہاں پہ ہے کہ دو قومیں تھیں، چونکہ میں خود خلیج میں رہا ہوں، میری پیدائش شارجہ کی ہے، تو مجھے پتہ ہے، میری نظر کے سامنے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں ابتدائی حالات کیا تھے۔ وہاں پہ ایک تو صحرائی بدو لوگ ہوتے تھے جو بالکل صحرا سے آتے تھے، بدو جسے کہتے تھے، اور ایک جو لوگ تھے جو سمندر کے سامنے آباد تھے، سمجھا نا، جن کا معیشت کا جو تعلق تھا وہ سمندر سے یا تو مچھلیاں پکڑتے تھے یا چھوٹی چھوٹی موتیاں جو ہے وہ لانچوں میں جاتے تھے، وہ لا کے بیچتے تھے۔ وہ بھی بیچارے جو تھے تن سے ننگے ہوتے تھے، پیروں سے بھی ننگے ہوتے تھے، یعنی ان کی بھی حالت درگور تھی پہلے سے، تو نا اب انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کی، بڑے دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو یہ حدیث کا ایک نشانی جو ہے قیامت کی پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔